گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 6 نومبر 2015 23 محرم الحرام 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ یہ سب ڈیٹیں دیکھتے رہا کریں، ان کو چیک کر لیا کریں، یاد کیا کریں۔ ہمارے اسلامی مہینے، ان کے نام، یہ سب میں ترتیب سے بتاتا رہتا ہوں۔ یہ ہمارا حرمت والا تیسرا مہینہ محرم کا ختم ہونے والا ہے۔ ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے مہینوں کی تعداد قرآن پاک میں کتنی بتائی ہے؟ 12۔ ان میں 4 حرمت والے ہیں اور 8 دوسرے۔ یہ چیزیں ساری آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ اعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان
پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، محفل میں موجود ہیں آقا ایسا لگتا ہے. محفل کیا ساری کائنات میں موجود ہیں آقا، آپ کائنات کی جان ہیں. تفسیر نعیمی میں نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب آپ معراج کے لیے گئے تو 18 سال کا عرصہ اوپر رہے. جنت کی سیر کی، جہنم کا معائنہ کیا. آپ کائنات کی جان ہے، جب آپ کائنات میں دوبارہ واپس آئے تو کائنات پھر چلی. اللہ پاک نے آپ کو کیا بنایا؟ رحمت للعالمین. آپ تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. حضور سرور کائنات اللہ کے فضل سے تمام جہانوں کے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے رحمت للعالمین ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی امتی کو کانٹا چبھے تو رحمت کو پتہ نہ لگے؟ ہائے ہائے، رحمت وہ آپ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اللہ اپنے فضل سے ہماری شاہ رقص کے زیادہ قریب ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمیں کانٹا بھی لگتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری جملہ حاجات پورا کرے. ہمارا درس آج 99 درس یہاں ہو چکے ہیں کم و بیش. بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو تقریباً سارے درسوں میں شامل ہیں. 2 سال ہونے کو ہیں کشف المحجوب کا درس سناتے ہوئے، اور صفحہ نمبر 175 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. صفحہ نمبر اس کا 640 ہے. یہ کم و بیش انشاءاللہ تعالی 2025-26 میں مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس میں داخلہ لینے کا طریقہ یہ ہے، کوئی شخص بھی 2 نفل پڑھ کے توبہ کے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد اور اپنا استاد مان کے کشف المحجوب ہم فری دیتے ہیں، ہم سے آ کے لے لیں. اور اس کلاس میں اب اس کو ساری زندگی آنا پڑے گا. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نہ آ سکے، کوئی اسٹوڈنٹ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا طالب علم آپ کا اسٹوڈنٹ کوئی نہ آ سکے تو یہ 2 دن بعد کم و بیش 3 دن بعد 4 دن بعد یہ آج کا درس نمبر 99 نیٹ پہ چلا جائے گا. وہ اپنی کلاس نیٹ سے لے لے. وہ بستہ رہے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں سے وہ بستہ رہے. جب تم اللہ کی تلاش میں نکلو گے تو کسی اللہ کے بندے تک ہی پہنچو گے، کسی اللہ کے بندے تک ہی پہنچو گے. تو ولیوں سے یہ نسبت آپ لوگوں کی رہنی چاہیے. پھر ابھی داخلے ہوں گے، درس کے بعد کچھ انعامات دیے جاتے ہیں. آج کے درس کے متعلق میں سوال پوچھوں گا، پھر اس کے ڈھیر سارے یہ انعامات پڑھیں آپ کے لیے. یہ درس کے بعد عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں، سب کو ملیں گے. آج کا درس نمبر کیا ہے؟ بولیں آپ آگے ہیں. 99. موضوع کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات. یہ بڑا خوبصورت قصہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 174 175 پہ لکھا. حرم بن حیام یہ بھی تابعی گزرے ہیں. کون گزرے ہیں؟ تابعی. حرم بن حیام رحمت اللہ علیہ یہ تابعی گزرے ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو اتباع کی حالت میں. ایسے نہیں، ایسے تو یزید بدبخت بھی تھا. امام حسین صحابی تھے اور یزید اس نے اتباع نہیں کی، حق کی اتباع نہیں کی، وہ برباد ہو گیا. صحابہ کی اتباع کی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس نے ان کی اتباع کی وہ فلاح پا گیا. باقی آگے آپ خود دیکھ لیں جن نے ان کی مخالفت کی اس کا کیا حال ہوا. وہ شمر بنا، یزید بنا، خولی بنا، ابن زیاد بنا، وہ بدبخت بنے. وہ لوگ تابع کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کی اتباع میں رہیں اور ان کی پیروی کریں، وہ تابعی ہو جاتے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حرم بن حیام کو تابعی لکھتے ہیں. یہ حضرت تھوڑا سا مفہوم سمجھا دوں پھر اپنے روٹین میں درس کی طرف آئیں گے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس کا تھوڑا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ حرم بن حیام رحمت اللہ علیہ کو شوق دید ہوا. کس کا؟ اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ کا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو کرن میں پہنچے تو پتہ لگا یہاں سے چھوڑ دیں. چھوڑنے کی وجہ یاد ہے کسی کو؟
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب جب ملیں گے تو ان کی بڑی مشہوری ہو گئی. پچھلے درس میں نے واقعہ سنایا تھا. اور وہ ڈر چھپتے تھے, وہ کرن چھوڑ کے. حضرت حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفہ تک پہنچ گئے, وہاں بھی نہیں ملے, وہ واپس آ گئے. پھر مکہ میں جب دوبارہ آئے تو پھر اطلاع ملی کہ وہیں ہیں. پھر گئے تو پھر کچھ دیر بعد بصرہ کا جب وہاں پھر کافی دیر قیام کیا حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر آپ نے بصرہ کا ارادہ کیا تو رستے میں نہر فرات کے کنارے میں آپ وضو کرتے ہوئے ملے. کون ملے؟ حضرت ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے ان کو سلام کیا تو حضرت ویس کرنی نے کہا حرم بن حیام وعلیک السلام, تم پہ بھی سلام ہو. حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو فرمایا عرفت روحا کا, میری روح نے تیری روح کو پہچانا. یہاں میں حدیث پاک سناتا چلوں. اللہ رب العالمین نے حدیث قدسیہ خالق کائنات میں فرمایا میرے ولی میری قبا چادر کے نیچے ہوتے ہیں, یا تو ان کو میں پہچانتا ہوں یا ان کو میرے ولی پہچانتے ہیں. میرے ولی جو ولیوں کی گستاخیاں کرتے ہیں ولی نہیں ہو سکتے. ولی تو ولی کا تابع دار ہوتا ہے. ولی تو جو جانتا ہے وہ ولی ہے کہ ولی کیا ہے. حدیث قدسی کو آپ سمجھیں. ملاقات ہوئی, پھر انہوں نے کچھ باتیں کی. فرماتے ہیں حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ مجھے بہت ساری باتیں بتائیں اویس کرنی نے اس ملاقات کے متعلق. وہ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی بڑی بات کرتے تھے. جنگ صفین میں انہی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے ایک حدیث پاک سنائی. حضرت اویس کرنی نے حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کو کشف المعجوب میں کوٹ کر رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے حدیث پاک سنائی کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ حدیث پاک سنائی ہے کہ نیت المؤمن انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث پاک عمر بن خطاب سے بخاری شریف میں روایت ہے. اس کی 6-7 امام بخاری نے کی ہے. میں آگے درس میں آپ کو بتاتا ہوں. یا زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر. ایسی عبادت جس میں کوئی ریا ہی نہ ہو, صرف اللہ کے لیے کی ہو, چاہے کسی غار میں بیٹھ کے چاہے کسی پہاڑ پہ بیٹھ کے, وہ عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ یہاں بیٹھنا. میں نہیں کہتا, کون کہہ رہے ہیں, سب لوگ یہ نسبت والے ہیں. ڈٹ کے بیٹھا کریں, پیچھے کی کھڑکیاں دروازے بند کر دیں. ہم نہ بھی رہے تو کام چلتے ہی رہیں گے, کام چلتے ہی رہنے ہیں. 3 دن بھی نہیں اب تو لوگ نکالتے. حدیث پاک ہے 3 دن تو نکالا کرو, اب تو لوگ 3 دن نہیں نکالتے. تو پھر آپ کس گمان میں ہیں, میں کس گمان میں ہوں؟ پھر چھوڑیں بس. انہی کو خوش کریں جو آپ کے جانے کے بعد روئیں گے. صوفی واصفہ فرماتے ہیں تیرا حق بنتا ہے واصف علی واصف صاحب, تو ان لوگوں کو خوش کر کے جا جو تیرے جانے کے بعد روئیں گے. انہی لوگوں کو خوش کیا کریں, باقی معاملات سے بچا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں زیادہ گھروں میں رہا کریں. شر کا دور جو ہے, شر کا دور, اس لیے زیادہ گھروں میں رہا کریں. کسی کام یا معاملات کے لیے نکلا کریں. حدیث پاک برکت کے لیے بڑے غور سے سنیں اس حدیث پاک کو اور اپنے اندر اتار لیں اس حدیث پاک کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا ثلاثہ, آپ کے میرے ہم سب کے 3 باپ ہیں. کیا فرمایا؟ ابو کا ثلاثہ, تیرے 3 باپ ہیں. ایک جس سے تُو نے جنم لیا, ایک جس نے تجھے تعلیم دی, ایک وہ جس نے تجھے بیٹی دی. آج سسر کی عزت میں بڑی کمی دیکھتا ہوں, مجھے بڑا غم ہوتا ہے. سسر باپ ہے. سسر کون ہے؟ باپ ہے. اور باپ کون ہے؟ ولی. جس نے سسر کی تعظیم نہ کی وہ ولیوں کا گستاخ ہو جائے گا. سسر کون ہے؟ باپ ہے. حدیث پاک کی روح سے پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا سب سے بہترین باپ کون ہے؟ تیرا استاد. ہمارے استاد کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے سب سے بہترین باپ کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. ہم کشف المعجوب پڑھتے ہیں, ہم طالب علم ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہم ان کی کلاس پہ بیٹھتے ہیں. جو آپ نے سکھایا وہ ہم پورا کرتے ہیں. سرکار کی نظر کرم ہے جو آپ بیٹھے ہیں, سرکار کی نظر کرم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. میلہ میل سے ہوتا ہے. سب سے بڑا میلہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں لگتا ہے. سب سے بڑا میلہ کہاں لگتا ہے؟ خانہ کعبہ میں اور مسجد نبوی میں. میلہ میل سے ہوتا ہے, لوگ ملتے ہیں جہاں لوگوں کا میل جول زیادہ لو, یہ ہے میلہ. ایسے ہی میلوں کو کچھ کہنا, ہاں ان میں خرافات نہ ہوں. یہاں جو لوگ آتے ہیں شریعت کے عین مطابق آیا کریں. میلے سے کوئی حرج نہیں ہے, میلہ میل سے ہے. سب سے بڑا میلہ تو مسجد نبوی میں لگتا ہے. میں رہ کے آؤں اس میلے میں, کیا میلہ ہے وہ. بس
جب وہ میلہ دیکھ آتے ہیں پھر کوئی میلہ اچھا لگتا ہی نہیں ہے، پھر تھوڑا سا سکون یہاں آ کے آتا ہے، کیونکہ یہ میلہ انہوں نے لگوایا ہوا ہے، یہ میلہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مل کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ میلہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا ہوا ہے۔ آپ شہزادے ہیں ان کے، 10ویں پشت میں حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا داتا علی حضور سرور کائنات سے۔ تو حدیث پاک کیا ہے، کدھر کدھر نکل جاتے ہیں، بس یہ سیر ہوتی ہے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ کیا کریں، بات کوئی ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین باب کون ہے، جو تمہیں علم دے۔ صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے بعد، کن کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ ان رتبوں کو پہچانے تو سسر باپ ہے، جتنی تعظیم باپ کی ہے اتنی سسر کی ہے۔ ایک باپ جس سے تو جنم لیا تو نے، دوسرا باپ جس سے تو نے تعلیم لی، تیسرا باپ جس نے تجھے بیٹی دی، کیا دیا، بیٹی دی۔ سسر کی عزت کیا کریں۔ باپ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا اگر تیرا باپ 10 مرتبہ کمرے میں آئے تو ادب سے اٹھ کے کھڑا ہو جا، جتنا مرضی ضروری کام کر، 10 مرتبہ، میں کہتا ہوں 70 مرتبہ بھی والد صاحب کمرے میں آئے تو بیٹے کو اٹھ کے کھڑا ہو جانا چاہیے ادب سے۔ تو سسر باپ ہی ہے، اس کی بھی تعظیم ایسے ہی کریں جیسے باپ بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بات ہو جائے تو درگزر کر دیں، باپ کا محاسبہ نہیں کیا جا سکتا، اولاد کا محاسبہ تو کیا جا سکتا ہے۔ بدترین ہے وہ اولاد جو ماں باپ کا محاسبہ کرے کہ ابا جی ادھر آؤ صاف دیو، میں نے ظالمہ گل کرنا لیے کہ ابا جی ادھر آؤ میں نہیں صاف دیو، وہاں صبر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے اس ادب کو مالا مال کر دے گا، تجھے رنگ لگا دے گا اللہ تعالیٰ۔ کوئی بات تیری سمجھ میں نہیں آئی تو ابا جی کا احتساب نہیں کر سکتا کہ ابا جی صاف دیو ادھر آ جائے۔ سسر بھی ابو ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس میں وہی ہے جو والد کیا۔ نذرانہ عقیدت پیش کرتے چلیں۔ محرم الحرام کی آج 23 ہے۔ آپ کے جد امجد حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز کا سجدہ، عبادت اللہ کی، تعظیم حسین کی، بڑی بات ہے۔ نماز کا سجدہ، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرمائے اور امام حسین اوپر بیٹھ گئے۔ بڑا معروف واقعہ، یہ بڑا خوبصورت اور بڑا معروف واقعہ۔ اوپر بیٹھ کے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 70 تسبیحاں کی، کم و بیش 70 تسبیحاں کی، امام حسین کو اوپر سے اتارا نہیں۔ حق ادا کر دیا امام حسین نے۔ 72 زخم کھا کر جب کرب و بلا کے میدان سے سواری سے نیچے آئے تو خالق کائنات سے کہا میں اتنے زخموں کے باوجود تجھ سے خوش ہوں، کیا تو بھی مجھ سے خوش ہے؟ خالق کائنات سے کہا میں اتنے زخموں کے باوجود تجھ سے خوش ہوں، کیا تو بھی مجھ سے خوش ہے؟ ایک مرتبہ سیدۃ النساء خاتون جنت نے حضور سرور کائنات سے کہا کہ کپڑے نہیں ہیں، عید آ گئی، حسن و حسین کے کپڑے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا آ جائیں گے۔ کیا کہا؟ آ جائیں گے۔ جب آپ تشریف لائے تو کپڑے آ چکے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ جوڑے آ گئے حسن و حسین کے۔ فرمایا کون دے کے گئے ہیں؟ فرمایا ایک بابا جی دے کے گئے، میں درزی ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی وہ بابا کوئی درزی نہیں، وہ تو جبریل امین تھے، تیرے بچوں کے جوڑے جنت سے آئے ہیں، تیرے بچوں کے کیا ان کے مقام ہے کہ ان کے جوڑے جنت سے آتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جبریل امین درزی ہیں، بھائی سی سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں وہ۔ یہ جو درزی کا پیشہ ہے یہ ایک نبی سے منسوب ہے، کسی کو یاد ہے نام ان نبی کا؟ حضرت ادریس علیہ السلام، یہ ان سے منسوب ہے۔ تو فرمایا وہ درزی نہیں تھے، وہ جبریل امین تھے، وہ تیرے شہزادوں کے جوڑے لے کے آئے ہیں۔ تو تختی لکھی حسن و حسین نے ایک مرتبہ، تو تختی لکھ کے لے آئے والدہ ماجدہ کے پاس، کون؟ حسن و حسین۔ فرمایا ماں جی انصاف کی، ماں جی بتائیے تختی زیادہ اچھی کس کی ہے؟ آپ نے دیکھا شہزادوں کے دل تو نہیں توڑنے تھے، فرمایا آپ کے ابا جی علی المرتضیٰ فیصلہ کریں گے۔ تختی علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آ گئی، فرمایا دیکھا، فرمایا ابو جی بتائیں تختی میری اچھی ہے کہ بڑے بھائی حسن کی اچھی ہے؟ فرمایا آپ کا فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ آپ کے نانا ابو کریں گے۔ ہائے ہائے، کیا لاڈ والے، کیا شان والے، کیا ظالموں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں معاف کرے گا جنہوں نے کرب و بلا میں ان کے ساتھ بھی کیا۔
تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حسن و حسین شہزادوں نے وہ تختیاں پیش کی تو فرمایا آپ کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. حضرت سیدنا جبریل امین جنت سے سیب لے کے آئے. روایات میں آتا ہے جنت میں سیب لے کے آئے. فرمایا یا رسول اللہ میں ہوا میں اس سیب کو اچھالوں گا, یہ جس کی تختی پہ آئے گا اس کی زیادہ ریٹنگ اچھی ہے, اس کا ہینڈ خط زیادہ اچھا ہوگا. آپ نے سیب کو ہوا پہ اچھالا, زمین پہ لگا, 2 ٹکڑے ہوئے, آدھا حسن پاک کی تختی پہ گرا, آدھا حسین پاک کی تختی پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. اپنے درس کی طرف آ جائیں. بس آج درس بہت چھوٹا سا ہے کیونکہ آگے درس نمبر 100 جو ہے اس کی بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس میں میرے بابا جی بھی آئیں گے اور اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ پہ صرف گفتگو ہوگی کہ آپ عرب سے کہاں کیسے کیا سارا سسٹم, اس میں ضرور آئیے گا. اور ہر شخص کم از کم 5 بندے لے کے آئے. آپ کی حیات طیبہ اس کا موضوع ہوگا, آپ کی حیات طیبہ اور 100 درس کی جھلکیاں. اسی طرح سے کہ اس کا نام منتخب ہو رہا ہے, اس کے کارڈ وغیرہ بننے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. درس نمبر 100 میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن, تعلیم, استاد, ملکوں میں یہاں کب آئے, ساری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. آج اسی وجہ سے بھی تھوڑا درس چھوٹا رکھا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب, داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید بھی ہیں, ہاشمی سید بھی ہیں. 8ویں پشت میں علی المرتضیٰ سے جا ملتے ہیں, 10ویں پشت میں سرور کائنات سے جا ملتے ہیں. ہمارے داتا علی عام نہیں ہیں, ہمارے داتا علی رسول پاک کے نسب سے ہیں, ہاشمی سید بھی ہیں اور حسنی سید بھی ہیں. شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. کشف المحجوب کے بارے میں حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا, یہ ناقصارہ پیر کامل, ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. کون؟ کشف المحجوب. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, جس کو کوئی شیخ نہ ملے, جس کو کوئی پیر کامل, کوئی شیخ, کوئی مرشد نہ ملے, وہ کشف المحجوب پوری کا مطالعہ کر لے. کون فرما رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء محبوب سبحانی. یہ اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے گی اس کا پکڑ کے. جیسے مرشد اللہ سے ملا دیتا ہے, سچا مرشد یہ اللہ تعالیٰ سے ملا دے گی اس شخص کو. اسی طرح حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا. مصنف جب کوئی خود بات کرتا ہے نا, وہ بات بڑی اتھینٹک ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ یہ راہ حق بیان کرتی ہے. حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ راہ حق بیان کرتی ہے, بہت سارے پردے کھولتی ہے اور ہٹاتی ہے, کلمات کی شرح کرتی ہے اور پردے کھولتی اور ہٹاتی ہے. پردے دل سے اتار دیتی ہے, زنگ اتار دیتی ہے دل سے. اگر دل سے کشف المحجوب کو پڑھا جائے تو دل بکائے نور بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے, اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آتی ہے. کشف المحجوب, کشف کا مطلب ظاہر ہونا, روشنی. محجوب کا مطلب چھپا ہوا اندھیرا. جب کوئی اس کا پڑھ مطالعہ کرتا ہے تو یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض رکھا ہے کہ یہ بندے کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے آتی ہے. آج ہم بالکل قریب ہو جائیں. صفحہ نمبر, آج صفحہ کس صفحے کا درس ہے؟ صفحہ نمبر 174 اور 175. حضرت داتا علی بس کچھ لائنیں پڑھیں گے اور دعا کریں گے اس کے بعد. اور بڑے یہ موقع ہیں کہ کہاں روز روز ملتے ہیں. بیٹھیں, تشریف رکھیں, چلے ہی جانا ہے. ایک دن دنیا سے بھی چلے ہی جانا ہے, چلے ہی جانا. کیا بڑا ہے, چھوڑ دیں. سنبھال لیں گے جو پیچھے سنبھال رہے ہیں, دکانیں بھی سنبھال لیں گے, دفتر والے دفتر سنبھال لیں گے, سب کچھ سارا کچھ سنبھال لیں گے لوگ. بس ولی کی چوکھٹ کے ساتھ جڑے رہیں, یہی آپ کا سرمایہ. جس ملک میں جانا ہو اس کی کرنسی چاہیے ہوتی ہے. ہم ان قریب اس ملک میں جانے والے ہیں جہاں نیکیاں چاہیے, اور وہ زیادہ سے زیادہ کما لیں, وہ وہاں وہی چلنی ہے. رہنا ہی جب وہاں ہے تو پھر بڑی نیکیاں چاہیے.
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال جو ہیں انسان کے، یہ اس کا جنت میں درجہ بنائیں گے، اور جنت میں بندہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک حق غالب اور ظاہر رہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی پیروی کی، جب حق مغلوب ہونے لگا آپ نے میان سے تلوار نکالی اور میدان میں اتر آئے، تب تک لڑتے رہے جب تک اپنی جان جان آفرین کے سپرد نہ کر دیں۔ حق، امام حسین کون تھے؟ حق۔ جب تک حق غالب رہا آپ حق کے ساتھ رہے، جب حق مغلوب ہونے لگا آپ نے حق کی خاطر اپنی گردن کٹوائی۔ نیزے پہ قرآن پڑھنا، ہائے ہائے، سیکھ دے اتے مکھن پکانا یارو ڈاڈا ہی اوکھا کام میں، تے نیزے دی نوک دے اتے قرآن پڑھنا یارو سخی حسین دا کام۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے۔ توجہ کریں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی باتیں شروع ہونے لگی ہیں۔ جب کسی محبوب کی بات ہوتی ہے نا، بندہ سارے جسم کو کان بنا لیتا ہے۔ داتا علی حجویری کیا باتیں ہیں، داتا علی آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، آپ کے محبوب بھی ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 174 پہ فرما رہے ہیں، حضرت حرم بن حیام ایک تابعی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں جنہوں نے میں نے پیچھے ذرا لبے لعاب جو دیا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ درس کو بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ چند لائنیں ہیں بس انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے پھر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ابھی تابعی کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ تابعی کون ہوتے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو اور ان کی اتباع کی ہو، خالی دیکھا نہ ہو۔ خالی دیکھا تو بڑے مردودوں نے بھی تھا، یزید بدبخت نے بھی دیکھا تھا، شمر نے بھی دیکھا تھا، خولی نے بھی دیکھا تھا، ابن زیاد نے بھی دیکھا تھا۔ دیکھنے سے کچھ نہیں، عمل سے سب کچھ ہے۔ آپ اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو محبت اتباع کا نام ہے۔ جانیں قربان کر دو، نماز نہ ضائع ہونے دو، جانیں قربان کر دو، جھوٹ نہ بولو۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا میں بتاؤں سب سے بدترین گناہ کیا ہے، شرک بتایا، ایک مرتبہ بتایا، اور پھر ایک بات کو اتنا دہرایا، صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ جھوٹ 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 جھوٹ، آپ بولتے ہی جا رہے تھے کہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے جو آج ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں، بس رونا آ جاتا ہے کہ جا باہر جا کے کہتے ہیں ابا گھر نہیں ہے، ابا واقعی گھر نہیں رہتا، پھر وہ گھر بھی ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، وہ گھر ہے ہی نہیں۔ اب میں یہاں بڑا لفظ بولنا چاہ رہا ہوں لیکن ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ، میں بول نہیں سکتا کہ اب ابا نہیں رہ گیا، اس نے بیٹے کو جھوٹ بولنے کا کہا۔ اب ابا گھر ہو تب بھی ویسا، گھر نہ ہو تب بھی ویسا، ویسے ہی بدتمیزیاں ہو رہی ہیں بچے، اب ابا ختم ہو گیا، اب میں نے جھوٹ جو بولا ہے۔ بار بار رسول پاک نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ہم فکر مند ہو گئے کہ آپ کیوں نہیں بس کر رہے، سب سے بڑے گناہوں میں جھوٹ جھوٹ جھوٹ، آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے آپ سیدھے ہو گئے، جھوٹ جھوٹ۔ میرے حجویری بھائیوں، میرے مسلمان مومنوں، جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ یاد کرو وہ واقعہ، ایک صحابی نے کہا بس ایک ہی، فرمایا جھوٹ نہ بولیے گا، فرمایا مسلمان ہوتا ہوں ایک شرط پہ بس ایک کام کروں گا، حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ اب وہ جو بھی عمل کرنے لگے تو اسے یاد آ جائے کہ یار پوچھیں گے تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا، پوچھیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، اور رات تک مسلمان ہی ہو گیا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے تو طوطے کو کلمہ پڑھا دے تو مسلمان ہو جاتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی صفتیں پڑھیں آپ، زبان سے کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کلمہ بھی یہاں اترا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے آپ کو اور مجھ کو، کلمہ دل میں اتار لو، کلمے کو مان لو، ایمان کی صفتیں پڑھو، پھر اس کا ترجمہ پڑھو، آپ کو پتہ لگے کلمہ کہتا کیا ہے۔ صوفی باصفا کہتے ہیں کلمہ ایک عہد ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد نہ توڑو، کلمہ ایک عہد ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد نہ توڑو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد حرام ہے کسی شخص پہ اپنے نفس کی اتباع کرنا، بس اس پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب ہر حالت میں پڑھے گا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تو ڈوب رہا ہو، تجھے پتا چلے کہ وقت نماز ہے، تو نماز کی نیت کر لے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ڈوب رہا ہو، تجھے پتا چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نیت کر لے نماز کی۔ دیکھیں نا کتنی بڑی نوکری ہے، سر مصطفیٰ گودے علی المرتضیٰ میں ہے، عصر کی نماز نکلی تو آنکھ پرنم ہو گئی، رخ والضحیٰ پہ جب آنسو گرا تو سرکار کریم کی آنکھ کھلی، فرمایا علی کس نے رلا دیا، فرمایا یا رسول اللہ عصر قضا ہو گئی۔ عصر رسول پاک پڑھ کے لیٹے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ نہ بنا، لوگ بڑے بڑے عجیب و غریب سوال پوچھتے ہیں، اللہ ان کو عقل دے۔ تو فرمایا علی قضا پڑھو گے کہ ادا، خیبر کا واقعہ ہے، خیبر کا مقام ہے، فرمایا قضا پڑھو گے کہ ادا، فرمایا علی آپ کا تابعہ دار ہو، نوکر ہو، غلام ہو تو قضا پڑھے،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے سورج کو اگا دیا، سورج واپس آ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کے ٹیلوں پر دوبارہ دھوپ دیکھی، اندھیرا ہو چکا تھا ٹیلوں پر۔ صحابہ کبار بدر کے مقام پہ، خیبر کے مقام پہ فرماتے ہیں، یہ خیبر کے مقام کا واقعہ، ہم نے پہاڑوں کے ٹیلوں پر دوبارہ دھوپ دیکھی۔ تو یہ نماز بڑی اہم چیز ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ طیبہ کیا؟ واسفلی واسف فرماتے ہیں صوفی باصفہ، کلمہ عہد ہے۔ آپ نے عہد کیا اللہ سے کہ مرتے دم تک نماز پنجگانہ نہیں چھوڑوں گا، مرتے دم تک رمضان کے روزے رکھوں گا۔ ایسا نہ سوچا کریں۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا آپ مولوی جو مرضی کر لیں، ہم رمضان میں روٹی لے ہی آتے ہیں نا آخر۔ میں اس کا منہ دیکھ رہا ہوں، دوپہر کا ٹائم تھا اور ہم شاید شہید ہونے والے ہوئے تھے، درس کے بعد کا واقعہ۔ اس نے کہا آپ مولوی جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں، بند کر دیں ہر چیز۔ میں نے کہا ہمارا اس میں کیا لینا ہے، ہم تو جس کے نوکر ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ ایسی روٹی لا بھی لے آئے ہیں، ایسی باتیں نہ کرو یار، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ آپ جتنی مرضی پابندیاں کھانے بند کرا دو، یہ ہم روٹی ڈھونڈ ہی لائیں۔ یہ بات اچھی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی بڑی بڑی باتیں جب ہمیں ملتی ہیں تو ہم رونے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ کدھر جا رہے ہیں لوگ۔ ہمارے جوان کا علم خراب ہو گیا، ہمارا جوان ہری سنگھ جیسے بال کٹا رہا ہے، تارے بنا رہا ہے، چاند بنا رہا ہے۔ کیا ہو گیا جوان کو؟ جوانوں ہوش کرو، جوان ہی بدلتے ہیں سارا کچھ۔ ستاروں پہ کمند جوان ہی ڈالتا ہے، اقبال فرماتے ہیں۔ جب جوان ہری سنگھ بن جائے گا، پیچھے بودی رکھ لے گا، یہاں سائڈوں پہ تارے بنوائے گا لکیریں اس طرح کے ساتھ، تو کیا ہوگا قوم کا حال؟ ایسی کوئی کٹنگ نہ کرایا کرو جن سے ان کی مشہوریاں ہوتی ہیں۔ ہم تو مشہوری کرنے آئے اللہ اور اس کے رسول کی، ہم مسلمان ہیں، ہم کس کی مشہوریاں کرنے آئے ہیں؟ کس کے ایجنٹ ہیں؟ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے۔ ہری سنگھ کی طرح بال نہ کٹوایا کرو، مصطفیٰ کی طرح بال کٹایا کرو اور باغ مصطفیٰ بھی سجایا کرو۔ یاد رکھو کسی کافر اور ظالم نے کہا کہ داڑھی سے حسن کم ہوتا ہے، اور داڑھی سے حسن بڑھتا ہے یار۔ 2 لاکھ کم و بیش نبی آئی ہیں، کوئی ایک بغیر داڑھی کے نہیں آیا۔ داڑھی سے حسن بڑھتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا کیوں لگتا ہے حسن؟ آپ کی عورتیں کیوں غصہ ہوتی ہیں؟ آپ کے گھروں میں سٹار پلس ہے، آپ کے گھروں میں کلر ٹی وی ہے، آپ کے گھروں میں فلم ڈرامہ گانا باجا ہے۔ میرے بابا جی الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں بند کر دو یہ گانے باجے فلم ڈرامے۔ جب آپ یہ گندا گندا دیکھو گے ہی نہیں تو پھر آپ کو شیویں اچھی نہیں لگیں گی۔ پھر آپ جب مدنی چینل دیکھو گے، آپ جب کیو ٹی وی دیکھو گے، جب آپ جہاں اسلامی پروگرام آتے ہیں، مکہ سے اسٹیشن آتا ہے وہ دیکھو گے، مدینے سے آپ دیکھو گے، تو پھر آپ کو وہ چہرے اچھے لگیں گے، آپ کی عورتوں کو پھر وہ چہرے اچھے لگیں گے۔ پھر آپ کو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ شیو کرا، پھر وہ آپ کو کہیں داڑھی رکھ۔ بس آپ گھروں میں سے یہ چیزیں بند کروا دو۔ دیکھو اس بات کو سمجھ جاؤ کہ جو گھروں میں ہمارے یہ پہنچ گئے ہیں لوگ، غیر محرم لوگ ہمارے گھروں میں پہنچ گئے ہیں، ان کو نکالو خدارا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک، اس کو بڑے غور سے سنیں اور باندھ لیں۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، عورتوں کو مارنا نہیں ہے، محبت سے ہی دین پھیلتا ہے۔ ان کا جاتے ڈنڈے پھاڑ لو، ایسا نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مصطفیٰ میں ہے، تو کوئی صحابی آتا تو آپ پیچھے چلی جاتی، کیا کرتی؟ پیچھے چلی جاتی۔ صحابہ رسول پاک سے بات کرتے اور صحابی چلے جاتے۔ اس بار ایک صحابی آئے، ام مکتوم غالباً، تو آپ نبینا تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے والے کمرے میں نہیں گئی، تو رسول پاک نے فرمایا کہ آپ پیچھے والے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ فرمایا یا رسول اللہ ام مکتوم تو نبینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عائشہ آپ تو نبینا نہیں، ہمارے گھر میں، ہماری کیبل میں، ہمارے کمرے میں کے اندر جو وہ ایکٹر کھڑا ہے وہ تو نبینا، ہماری عورتیں تو نبینا نہیں، ہماری عورتیں تو نبینا نہیں۔ وہ جو ایکٹر جو غیر محرم ہمارے بیڈ روموں میں داخل ہو چکے ہیں فلم ڈرامے کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے جو مرد آ رہے ہیں ان کی بات اور ہے، پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے وہ ایک ڈمپا ہوا سارا سسٹم ہے، لیکن جو فلم ڈرامہ گانا باجا ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ روم میں جو غیر محرم داخل ہو گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے، آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ۔ دین میں سختی نہیں ہے اس ٹائپ کی کہ بھائی ڈنڈا پکڑ لو۔ اپنی دیکھو آپ چھوڑو، پہلے ہم نے یہ سب کچھ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، پھر چھوٹتا گیا، پھر گھر میں ایک عہد ہو گیا کہ آج کے بعد بس مدنی چینل لگے گا، بس سب نے بیٹھ کے عہد و پیمان کر لیا۔ آخر زندگی گزری رہی ہے نا، پتہ نہیں جو بھی تھا اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ بہت کریم ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ آنا، ہم پلٹ آئے، آپ بھی سب پلٹ آؤ، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ کتنا خطرناک زلزلہ آیا خود ہی بتاؤ، اللہ نے موقع دیا ہے نا، اللہ کتنا کریم ہے، اللہ نے آپ پہ کرم کیا۔ میں بچ ہی نہیں سکتا، جو حالت تھی، جو ہلا رہا تھا اسی نے پکڑا ہوا تھا۔ خالق کائنات کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا
حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ، حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین میں کیا گیا ہے۔ آپ صفا کی شمع اور وفا کی کان تھے، یہ والی کان نہیں، کان جس میں سونا نکلتا ہے وہ والی کان۔ آپ فرماتے ہیں صفا کی شمع اور وفا کی کان تھے حضرت حرم بن حیان۔ یہ ایک تابعی گزرے ہیں، داتا علی حجویری ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اویس کرنی سے بعد میں ملنے گئے تھے۔ سارا واقعہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت لکھا، بڑے غور سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں ان کا شمار تابعین میں کیا گیا، آپ صفا کی شمع تھے، وفا کی کان تھے، آپ کا شمار اکابر بزرگوں میں کیا جاتا ہے، اعمال سے پوری طرح بہرہ یاب تھے، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہنے کا شرف حاصل تھا۔ ایمان کی حالت میں، اتباع کی حالت میں تبھی تابعی ہوئے نا۔ جو ان سے مخالفت کرے وہ تو ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی ہدایت پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ جس نے کسی صحابی کے ساتھ مخالفت کی آج کے دور میں بھی کیوں نہ ہو، وہ برباد ہو جائے گا۔ اس دور کے تو برباد ہوئے نا، میں نے نام لیا نا، یزید، شمر، ہولی، ابن زیاد، امام حسین سے بڑے کوئی صحابی تھے اس دور میں؟ کوئی صحابی نہیں تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، برباد ہو گئے، بدبخت ہو گئے، قیامت تک بدبخت رہیں گے اور قیامت کے بعد بھی بدبخت ہوں گے۔ تابعی وہ ہے جو صحابہ کی محبت میں اتباع کرے اور ان کے ساتھ رہے، صحابی وہ جو رسول پاک کی اتباع کرے، عشق کرے سرکار سے، چہرہ بدوہا ایمان کی حالت میں تکتا رہے تو صحابی ہو جائے۔ ساری کائنات مل جائے صحابی نہ ہو تو صحابی جیسی نہیں ہو سکتی، ساری کائنات مل جائے اور ساری زندگی بات تو سجود و قیود میں لگی رہے، صحابی جیسی نہیں ہو سکتی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، جب کرن پہنچے تو پتہ چلا حضرت اویس کرنی وہاں موجود نہیں ہے، وہاں سے نا امید ہو کر واپس آ گئے۔ جب مکہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ آج کل کوفے میں قیام پذیر ہے۔ حرم بن حیان رحمۃ اللہ کیا پتہ لگا کہ آج کل کوفے میں، ان کا دل کیا پھر کوفے کو، بس سرکار کی باتیں سنی ہوئی تھی کہ کس طرح کا لمبے بالوں والا، چھوٹے قد کا، ہاتھ ہتھیلی میں نشان ہوگا، اس طرح کا نشان ایک جسم میں بھی ہوگا، میری امت کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ، ان کی دعا کے صدقے بنو دو قبیلے گزرے ہیں، ان کی بکریوں بھیڑوں کے بالوں کے برابر میری امت کی شفاعت کر دے گی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں ہوں گے، خالق کائنات ان کو آواز دیں گے، اویس، آپ کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی، سوچو نا یار، کیوں نہیں تیاریاں کرتے؟ ہم تو تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں کہ کب وہ ٹائم آئے گا کہ جب وہ ساری ملاقاتیں ہوں گی، کتنی پیاری آواز ہوگی۔ اویس فرمائیں گے جی اللہ پاک، جو بھی آپ نے فرمائیں گے کہ ادھر دیکھیے، پیچھے مڑ کے دیکھیے، میرے گناہ گار بندے کھڑے ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، میں ان سب کو بخش دوں، میں ان سب کو بخش دوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معاملات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوفہ، لیکن وہاں سے واپس آ گئے، پتہ چلا کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ آج کل کوفہ میں قیام پذیر ہیں۔ میں نے اس کا مفہوم سمجھا دیا آپ کو، مفہوم ہی سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم نے درس کشف موجود شروع کیا تھا تو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا جیسے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لائن کر کے اس ٹیلے پہ بیٹھ کے لکھی ہے، ایک لائن کر کے آپ نے سنانی ہے، اسی عہد کو پورا کر رہا ہوں۔ سرکار کریم مجھ پہ نظر کرم رکھیں، اسی عہد کو پورے کرتے کرتے آج صفحہ نمبر ہم 174 اور 5 پہ پہنچتے ہیں، صفحہ نمبر 640 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی نظر کرم سے پڑھیں گے۔ اللہ پہ پورا یقین رکھتے ہیں اور آپ میرے بازو بن کے، میرے ساتھی بن کے رہیے گا۔ انہیں پتا چلا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ آج کل کوفہ میں قیام پذیر ہے، یہ کوفہ آ گئے، لیکن وہاں بھی ان کی ملاقات حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ سے نہ ہو سکی، کافی دیر وہاں مقیم رہے۔ پھر انہیں پتا چلا کہ انہوں نے بصرہ کا سفر اختیار کیا، حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ کا سفر اختیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بصرہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا نہر فرات کے کنارے آپ وضو فرما رہے ہیں۔ کون وضو فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ درائے فرات کے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گدری پہن رکھی تھی، گدری موٹا لباس، گدری کے تقریباً 13 درس ہوئے ہیں، سارے نیٹ میں موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ، ڈی وی ڈی پہ، ان کو دیکھیں۔ گدری کے متعلق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، ہم نے 13 درس اس کے دیے ہیں گدری کے، اور یہ اگلی بات میں بتاؤں گا 100 کے 100 جو درس ہوئے ہیں ان کی ڈیٹیل بھی دوں گا اگلے 100 درس پہ نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گدری پہن رکھی تھی، حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ نے انہیں پہچان لیا، سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے بیچارے، آخر پہچان نہیں تھا، پہچان لیا۔ فرماتے ہیں جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ دریائے فرات کے کنارے سے فارغ ہو کر اپنی ریش مبارک میں کنگھی فرما رہے تھے، کون؟ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کنگھی فرما، اپنی ریش مبارک میں کنگھی فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت حرم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سلام کیا تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، حرم بن حیام تمہیں بھی سلام ہو۔ حرم بن حیام نے دریافت کیا آپ نے مجھے کیسے پہچانا، کیسے پہچان لیا؟ اب آپ نے فرمایا آپ نے یہ بات کیسے جان لی؟ میرا نام حرم ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ نے فرمایا عرفت روحی روحک،
میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا. کیا فرمایا؟ میری روح نے تیری روح کو پہچان لیا ہے. پہچان اس دن بھی لیا ہوگا جس دن علی المرتضیٰ اور عمر بن خطاب آئے. جہاں بڑوں کا ادب ہے وہاں نہیں بولے کہ میں نے آپ کو پہچان لیا. یہ ادب یاد رکھا کریں. وہاں ہستیاں بڑی ہیں, علی المرتضیٰ اور عمر بن خطاب ہیں. حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو ملو گے. پہچان اس دن بھی لیا ہوگا لیکن وہاں ادب سے نہیں بولے. آج بولے عرفت روحا کا, میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا. پھر کچھ دیر دونوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے اور اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رخصت کر دیا کہ اب آپ جائیے. حرم بن حیام فرماتے ہیں, حرم بن حیام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ان دو شخصوں کے بارے میں بار بار باتیں بتاتے تھے. وہ دو شخص تو ملنے آئے تھے, صحابہ کبار, شیوخ کرام, اعلیٰ شیوخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بارے میں مجھ سے وہی باتیں کرتے ہیں. اور فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی. حضرت اویس قرنی حرم بن حیام رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے ہیں, ان سے فرما رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات ولکل امر ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته. یہ تقریباً 17 اماموں نے اس حدیث پاک کو لیا. اتنی معتبر حدیث پاک ہے. 7 مرتبہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو لیا اور 1 مرتبہ امام مسلم نے اس حدیث پاک کو لیا. اس حدیث پاک کا نمبر حدیث نمبر 1, حدیث نمبر 54, حدیث نمبر 2412, حدیث نمبر 3707, حدیث نمبر 4785, حدیث نمبر 6322, حدیث نمبر 6570. اور امام مسلم نے جس حدیث کو لیا اس پہ نمبر ہے اس کا 3621. یہ بڑی معتبر حدیث ہے. اصل کلام بھی یہی ہے جو میں اب یہ حدیث پاک سے آپ کو دینے لگا ہوں. انما الاعمال بالنیات, انسان کی جو نیت ہوگی وہی اس کے اعمال ہوں. جنہوں نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان کو اللہ اور اس کے رسول ہی ملے. جنہوں نے مال کے لیے کی ان کو مال ملا, جنہوں نے عورت کے لیے کی ان کو عورت ملی. یہاں صفحہ نمبر کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 47 پہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو, نیت کو یوں سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک شخص اگر سارا دن بھوکا رہتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, روزے کی نیت نہیں کرتا, تو عمل تو وہی ہے, اسے کچھ نہیں ملے گا. اور ایک شخص اگر نیت کر لیتا ہے روزے کی, صفحہ نمبر 47 میں آپ نے بتایا حضرت داتا علی حجویری نے, ایک شخص نیت کر لیتا تو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. عمل تو ایک جیسا ہی تھا نا کہ سارا دن بھوکا وہ بھی رہا, وہ نیت سے رہا تو مقرب ہو گیا, وہ نیت سے نہیں رہا تو کچھ نہ حاصل کر سکا. اس لیے کوئی بھی عمل کرو اس کی زیادہ سے زیادہ نیتیں کیا کرو. اسی طرح حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دوسری مثال سے نیت کو یوں سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی شہر میں چلا جائے, جتنی دیر مرضی رہے وہاں پر نیت نہ کرے قیام کی, تو پھر وہ مسافر ہی ہے, اس پہ سفر ہی رہے گی, نماز قصر ہی رہے گی. اور اگر وہ نیت کر لیتا ہے, جس کے کم و بیش 15 دن بتائے گئے ہیں, تو وہ جو ہے نا پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے, تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا. نیت کا بڑا عمل دخل ہے. آپ درس میں آتے ہیں, اخلاق ہیں, بہت لوگ آتے ہیں, سارے بے شمار نیتیں کیا کریں درس کے متعلق. اپنے جو بھی معاملات کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیتیں کیا کریں. ماں باپ کا چہرہ دیکھوں گا, مسکراؤں گا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہوگا. نیت کر کے ماں باپ کا مسکراتے تو ہم رہتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کے, یہ نیت کر کے مسکرایا کریں تو ہر مرتبہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب پایا کریں. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم 100 مرتبہ, تو فرمایا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے, 100 مرتبہ بھی دیکھو ماں باپ کو مسکرا کے, 100 حج 100 عمرے کا ثواب لو. یاد رکھو اگر کسی کے والدین چلے گئے ہیں دنیا سے تو وہ قبر پہ جا کے مسکرا لیا کرے, قبر پہ جا کے. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنے والدین کی, ماں باپ کی قبر میں جمعے والے دن سورہ یاسین پڑھتا ہے, حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا, غفر لنا, اور وہ بھی بخشا جائے گا, وہ بھی بخشا جائے گا. یہ بڑی معروف حدیث پاک ہے. اس لیے جو بھی عمل کرتے ہیں نیکی رکھا کریں. لوگ دین اور دنیا کے علم کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں. دیندار کا سارا علم دین ہی ہے. دیندار اگر میتھ بھی پڑھ رہا ہے نا تو وہ بھی دین ہی ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جو میراث کے مسئلے ہیں وہ حل کروں گا قرآن سے, تو اس کا میتھ پڑھنا بھی عبادت ہو گیا. جو بھی دین, سارا کا سارا دیندار کا سارا عمل دین ہے. دیندار کا واش روم میں جانا بھی دین ہے. وہ الٹا قدم رکھے گا, دعا پڑھے گا سنت کے مطابق, الٹی سائڈ پہ وزن ڈال کے بیٹھے گا, سر پہ یہاں کر کے ہاتھ رکھے گا, عبادت کر رہا ہے واش روم میں عبادت کر رہا ہے بیٹھا ہوا سنت کے مطابق. اور جو جھوٹا ہے وہ اگر قرآن بھی پڑھے تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, بہت بڑی بات ہے. آج جھوٹ کے متعلق میں نے بڑی باتیں بتائی ہیں. جھوٹ سے پورا بچنے کی کوشش کرو.
حد الوسعت، کوئی بات نہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ان کے بڑے شیوخ ہیں ان کے بارے میں، حضرت حسن بصری کے جو مرید تھے، یاد ہے کسی کو ان کا نام؟ حسن بصری کے مرید حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، حجاج بن یوسف کی جو گورنمنٹ پولیس ان کے پیچھے چڑھ گیا تھا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت ان کے حجرے میں جا کے چھپ گئے۔ حسن بصری کے جو مرید تھے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں جا کے چھپ گئے۔ وہیں جب پولیس آئی شورتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حسن بصری کدھر ہیں، تو انہوں نے فرمایا اندر حجرے میں۔ جب پولیس اندر گئی تو کچھ نہ ملا، پولیس باہر آ گئی، انہوں نے کہا حبیب اجمی آپ سچ بتائیں، آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ جا کے دیکھیں، میں مذاق نہیں کر رہا، حسن بصری اندر ہیں۔ وہ اندر سے سارا کچھ سن رہے تھے، وہ پھر جب واپس آئے پھر واپس آ گئے، غصے میں چلے ہی گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، آپ نے فرمایا تو مجھے پکڑوا ہی رہا تھا یار۔ فرمایا پیر و مرشد میرے سچ کی برکت سے اللہ نے آپ پہ حجاب ڈال دیا، وہ آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ ڈرا نہ کریں، سچ بولا کریں، سچ بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی واقعے کے ساتھ میں یہ واقعہ لگانے لگا تھا، تو اللہ رب العالمین جو بھی واقعہ اللہ رب العالمین ہمارا قبول فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اے خالق کائنات، اے رب لم یزل مالک و مولا خالق الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، یا رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یا رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یا رب ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم پہ اپنا کرم فرما، ہم پہ اپنا فضل فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا رب العالمین تو ہم پہ اپنا کرم کر دے۔ یا رب العالمین اے خالق کائنات، وہ جو ایک جماعت رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ قرآن ہی بیان کر رہے تھے کہ قرآن میں لکھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی، فرمایا محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا قرآن بھی پڑھے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہہ تو سچ رہے تھے لیکن جھوٹے تھے، اللہ نے نفی کر دی۔ اللہ نے کہا محبوب آپ میرے واقعی رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں سے نہیں کہہ رہے، اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ واصف فرماتے ہیں جھوٹا اگر قرآن بھی پڑھے تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ سچا نہیں ہے۔ سچے ہو جو تو ہر چیز نفع دے گی۔ عہد کر لو جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اے خالق کائنات ہمیں سچ بولنے کی توفیق سچ سے بچا جو پورے گھر کو آگ لگا دے، وہاں ہم پہ اپنا کرم فرما۔ اے رب العالمین کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر میاں بیوی کے معاملات میں کہ دعا میں بات آپ نے غلط نہ سمجھ لیں۔ میں نے ایک بندے کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو 2-3 نمازیں پڑھتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر بعد مجھے ملا، اس نے کہا بابا جی میں نے 2-3 نمازیں نہیں چھوڑ دی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میں نے تو کہا تو 5 پڑھ، کہ 2-3 نہ پڑھ، نماز سے مذاق نہ کر، تو لوگ الٹ سمجھ لیتے ہیں۔ تو میں اس لیے سمجھاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ بعض جگہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ مغالطہ رائی سے، جیسے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی کے معاملے میں مغالطہ رائی سے کام لیا جا سکتا ہے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے۔ کوئی آپ کو یعنی کہ کھانا اچھا نہیں بھی ہے تو تعریف کر دیں کہ اچھا کھانا، اور اچھی نہیں بھی لگ رہی پھر بھی تعریف کر دیں کہ بھی آپ اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، وہ شوہر کی کر دے، یہ رشتہ جڑا رہے گا۔ یہاں پر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے وقت، کسی کا سلام دیتے وقت یہ معاملے اس طرح یہ سب یاد رکھا کریں کہ یہ اتنے ہی سچے نہ ہو جائیں کہ سارا کام ہی الٹ پلٹ کر دیں۔ یہ جب آپ تقوی اور پرہیزگاری کی انتہا پہ چلے جائیں گے نا، جیسے الحسن بصری تھے، ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جو جوڑ توڑ کا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، لیکن ہر حالت میں پھر بھی سچ بولنا ہے۔ میں کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، نہ اللہ نے دیا نہ اس کے رسول نے دیا۔ اے خالق کائنات ہمیں سچا بنا، اے خالق کائنات ہمیں سچوں میں رکھ، اے خالق کائنات ہم سچ کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے پروردگار عالم سچ کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے پروردگار عالم سچ کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ نماز کو ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا اس کی حاجت پوری کر دے، اے پروردگار عالم ہماری بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو میرے طالب علم امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، جو فارغ التحصیل ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، اللہ جو شادی شدہ ان کو ان کی بیویوں سے سچی محبت عطا فرما، ان کی بیویوں کو ان سے سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اولاد کو ہماری محبت عطا فرما، ہمیں اولاد کی محبت عطا فرما، اللہ محبت ہی محبت کر دے، اللہ کرم کر دے، اپنا فضل کر دے، اللہ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا، اللہ ہمیں سسر اور ساس کی بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث پاک کے مطابق سسر ہمارا باپ ہے،
اے اللہ جس طرح ہم اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں سسر کی بھی عزت کریں اے اللہ ہم ایک دوسرے کی سب کی عزت کریں اے رب العالمین ہماری بیماریاں دور کر دے اللہ ہمارے رزق میں جو کمی ہے دور کر دے اے اللہ ہمارا یہاں ایک بھائی آیا بڑا قرضے میں مبتلا اللہ اس کا قرض اتار دے یا اللہ ہم سب کے قرضے اتار دے اللہ ہم سب تندرستیاں ٹھیک کر دے اللہ ہماری گاڑیاں موٹر سائیکلیں ٹھیک رہیں اے پروردگار عالم ہماری چلتی کو بل نہ پڑے اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہو یا اللہ ہمارے گھروں میں رزق کی فرمانیاں کر دے اللہ ہمیں لنگر بانٹنے والا کر دے اللہ ہمیں مانگنے والا نہ کر یا اللہ ہم داتا علی گنج بخش کے ساتھ لگے ہیں ہمیں بانٹنے والا کر دے اللہ ہمیں بانٹنے والا کر دے اللہ ہماری جیبوں کو مال سے بھرا رکھ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرا رکھ اے اللہ تو ہم پہ اپنا کرم کر دے اے اللہ تو ہم پہ اپنا فضل کر دے اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ جو ڈائلسس وینٹیلیٹر پہ لگے ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ موذی بیماریوں سے شفا دے دے کینسر سے شفا دے دے ہیپاٹائٹس سے شفا دے دے شوگر سے شفا دے دے بلڈ پریشر سے شفا دے دے اللہ موذی بیماریوں سے شفا دے دے اے اللہ بیماریاں ہمیں کچھ سکھانے آتی ہیں یا اللہ تو نے ہمیں جو سکھانے کے لیے بیماری بھیجی ہے وہ ہمیں سکھا دے یا اللہ وہ ہمیں سکھا دے یا رب العالمین تیرے محبوب نے فرمایا جو بیماری یا تکلیف کے بعد کسی بات کا اثر نہیں لیتا اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کے مالک نے اس کو باندھا سزا کے طور پہ جب کھولا تو وہ ویسے کا ویسے تھا یا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہونے کی توفیق نہ دے ہمیں جانور نہ ہمیں انسان بنا اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے خالق کائنات وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر صلی اللہ